واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. ہمارے یہاں تو دھڑام سے طلاق دے دیتے ہیں، زندگی برباد کر دیتے ہیں. طلاق کو ٹالنے کے اصول یہاں بتلائے گئے ہیں. غیر مسلموں کو معلوم ہے کہ قرآن میں کتنے پیارے اصول ہیں طلاق کو ٹالنے کے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں. دیکھیے وہ کیا ہے، یعنی عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ یہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ. دیکھ ایسا مت کر، اس میں تیرا نقصان ہے، اس میں یہ خرابی ہے. اس کو پیار سے سمجھاؤ. سمجھانے سے اگر وہ سمجھ جائے تو بہت اچھا، اور اگر باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو، گھر الگ کر دو نہیں. ہمارے یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں چل جا اپنے گھر پر. سالوں کو کہتے ہیں کہ لے جاؤ اپنی بہن کو، ماں باپ کو کہتے ہیں آؤ تمہاری بیٹی کو لے جاؤ. گھر جب الگ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اپنی کارستانی شروع کرتا ہے، نہ اس سے آیا جاتا ہے واپس، نہ اس سے بلایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جدائی صرف بستر میں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے یہ کہ بستر الگ کر دو، کمرے بھی الگ مت کرو. جوائنٹ فیملی ہے، 2-3 کمرے، 4-5 کمرے، کسی کو راز معلوم نہ پڑے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب برابر. خالی کمرے میں جب بند ہوئے تو کڑی لگا کر یوں کہے میرا بستر الگ تیرا بستر الگ، تاکہ اس کے نفس کو ٹھیس پہنچے اور وہ دوبارہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، چہرے پر مت مارو. اگر اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی دیر کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو. اس میں سب حکمتیں ہیں، راز ہیں. یہ شریفانہ سزا و تنبیہ ہے. اگر اس سے بھی باز آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پھر بھی نہ مانے تو اب ہلکی پٹائی کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ تمے ہوئے تھے، بہت صبر کیے ہوئے تھے، انہوں نے بہت مارا. صبح شکایت آئی عورتوں کی، حضور کے کمروں کے باہر گھروں کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی، بہت مارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چہرے پر نہ مارو، اگر عورت کو مارنا ہے تو یہ شرطیں، چہرے پر نہ مارو، بدن پر زخم نہ آئے اور ہڈی نہ ٹوٹے. تو آدمی تو غصے میں اٹھا کے چہرے پر ہی مارتا ہے، کوئی بھی چیز پھینک کے مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، ہڈی توڑتا ہے. ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا. ابتدائی 2 سزائیں جو ہے، ایک تو سمجھانا اور دوسرے یہ ہے کہ بستر الگ کر دینا. یہ شریفانہ سزائیں. اس لیے انبیاء اور صلحاء سے قولاً بھی ان کی اجازت منقول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے. مگر تیسری سزا مارنے والی مار پیٹ کی، اگرچہ مجبوری میں امت کو اس کی اجازت دے دی گئی لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ حدیث میں لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی عورتوں کو بیویوں کو نہیں ماریں گے. انبیاء نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا. حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی سے روایت منقول ہے، پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ عورتیں سرکش ہو گئی اس واسطے پھر اجازت دے دی گئی. اجازت کے بعد بہت مارا تو 3 شرطیں لگا دی گئی. ہاں، اور اصل ایک واقعہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ زید ابن زہیر ایک صحابی تھے، ان کی بیٹی تھی حبیبہ، اور وہ حبیبہ کا نکاح سعد ابن ربیع سے ہو گیا تھا. دونوں میں ناچاقی ہو گئی تو شوہر نے ایک تماچا مار دیا حبیبہ کو. تو حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے فرمایا حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد ابن ربیع شوہر نے تماچا منہ پر مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے تماچا اپنے شوہر کو مارے. یہ چلے باپ اور بیٹی دونوں انتقام لینے کے لیے کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی. حضور نے بلایا اور فرمایا کہ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم انتقام لو، ہلکی پھلکی پٹائی کی اجازت شوہر کو مل گئی ہے. یہ انتقام لینے کا حکم منسوخ ہو گیا.
لیکن چہرے پر مارنا منع کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو پھر چشم پوشی کرو، بات بات پر ان کو الزام نہ دو، اور پھر سدھارنے کے طریقے بتلائے گئے، لیکن تیسرے درجے کی سزا جو ہے مارنے والی اس کو پسند نہیں کیا گیا، اجازت دی گئی ہلکی پھلکی۔ اب یہ ہے کہ اگر اس مار پیٹ سے بھی معاملہ حل ہو گیا تو بہت اچھا، اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوا آپس میں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر بتایا جھگڑا اگر طول پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم صلح کی کوشش کریں۔ یہ وہ نظام تھا جس کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات جھگڑا لمبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تمرد، سرکشی ہو، یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور اور اس کی طرف سے بیجا تشدد ہو۔ بہرحال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکلنا لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے، الزام لگاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دل کالے ہو جاتے ہیں۔ اس دوسری آیت میں فساد عظیم سے روکنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ ایک مرد کی طرف سے ایک حکم طے ہو جائے، عورتوں کی طرف سے ایک حکم طے ہو جائے، تو پھر دونوں مل کر اگر نیک نیتی سے صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں دونوں میں جوڑ پیدا کر دوں گا۔ لیکن عام طور پہ ایسے چودھریوں کو طے کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر جن میں دینداری اور علم نہیں ہوتا، تو دینداری اور اگر علم نہیں ہے ان کے اندر تو پھر وہ دنیا کے چودھری بن جاتے ہیں اور دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کرسی تو بچاتے ہیں لیکن دونوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو مصالحت کرانے والے ان دونوں کی نیت درست ہونا چاہیے، دل سے چاہیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ فرماتے ہم جوڑ پیدا کر دیں گے۔ دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے اپنے جتنے جھگڑے ہیں کورٹ کچہری میں لے جانے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہیے۔ خاندانوں کے اندر، مسجد بھی بات کی چیز ہے، پہلے خاندانوں کے اندر ہی اس کو حل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر عدالتوں کے جو فیصلے، قاضیوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے دل کالے ہو جاتے ہیں، لیکن جو قبیلے کے اندر اپنے خاندانوں میں ہی طے ہو جاوے اس سے دل جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ آخر میں پھر اس عجیب و غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالیے جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے دنیا کو دیا ہے۔ نمبر 1، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔ میاں بیوی آپس ہی میں چکا دیں، واعظ و نصیحت کر کے اپنی بیوی کو، پھر اس کے بعد بستر الگ کر کے، تیسرے ہلکی سی پٹائی کے ذریعے۔ یہ صورت اگر ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگوں میں سے 2 حکموں کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ خاندان ہی کے اندر جھگڑا محدود رہے، باہر والوں میں جا کر بے عزتی نہ ہو۔ 3، جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بس